سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخری رکوع کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، وہ بندے جن کے ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، وہ بندے جو دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے جنت کی سرٹیفکیٹ پائی، وہ جماعت جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ محترم حضرات، انبیاء کرام کے بعد، پیغمبروں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اگر اللہ رب العالمین کی عزت میں اگر کوئی جماعت ہے، اگر کوئی گروہ ہے، یا اس زمین پر پیغمبروں کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کوئی اولیاء کرام ہیں یا بزرگان دین ہیں یا دین پر چلنے والے صلحاء صادقین یا اسی طرح امانت دار، اگر کوئی جماعت کوئی گروہ ہے تو کوئی اور نہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی جماعت ہے۔ محترم حضرات، یہ جو صحابہ کرام کا جو موضوع ہے، عظمت صحابہ ہو، فضائل صحابہ ہو، یا صحابہ کرام کی زندگیوں کے کچھ نقشہ پہلو، اگر یہ جو ٹاپک ہے یہ جمعہ کے اندر وقت بہت کم ہو جاتا ہے، پوری بات سامنے ہمارے نہیں آتی ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صحابہ کرام کی وہ عمل یا صحابہ کرام کی زندگی میں جو انہوں نے عمل کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دنیا میں راضی ہوا، چند انشاءاللہ ان کے اعمال، ان کی خصوصیات اور ان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رہنا سہنا جو آج ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ چند باتیں بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس سے پہلے میں نے عظمت صحابہ کے اسی موضوع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ سرسری طور پر آپ کو بتاؤں، ہر صحابی اپنی جگہ ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ہر ایک صحابی کی اگر ہم زندگی بیان کرتے جائیں، جمعہ کے مہینے ختم ہو جائیں گے۔ الگ الگ صحابہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے الگ الگ جو ہے ماشاءاللہ ان کی زندگیاں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت سارے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا تھا، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ نے اشارتاً قرآن کے اندر بھی کر دیا، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دور میں آخر میں تھے۔ ان 1,00,000 صحابہ میں سے اللہ رب العالمین کو 1400 صحابہ کرام ایسے تو جو 1,00,000 سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند تھے۔ یہ وہ 1400 صحابہ کرام تھے جو صلح حدیبیہ کے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ پھر ان 1400 صحابہ کرام میں سے 313 ایسے صحابہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو 1,00,000 سے بھی زیادہ، 1400 سے بھی زیادہ، 313 بڑے عزیز اور بڑے محبوب صحابہ ہیں جنہیں ہم بدری صحابہ کہتے ہیں، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر ان 313 صحابہ میں سے 10 ایسے صحابہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس 1,00,000 سے بھی زیادہ، 1400 سے بھی زیادہ، 313 سے بھی زیادہ یہ صحابہ کرام محبوب ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ایک صحابی کا نام شاید کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 صحابہ کرام. ان 10 صحابہ کرام میں سے پھر 4 ایسے صحابہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو ان 4 سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. وہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سبحان اللہ، 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1400 سے بھی زیادہ، 313 سے بھی زیادہ، 10 سے بھی زیادہ، ان 4 میں سے 3 سے بھی زیادہ ایک صحابی اللہ کو بڑے پیارے کون ہو سکتے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر آسمان کے تاروں کا نظارہ کر رہی تھی. آسمان میں تارے جگمگا رہے تھے. اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ان آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے ہو؟ نبی نے کہا کہ ہاں عائشہ، ان آسمان کے تاروں کو میں دیکھ رہا ہوں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جن کی نیکیاں ان تاروں کے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہو؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی نے کہا کہ نام یا عائشہ، ہاں عائشہ، ایک ایسے صحابی ہیں، ایک ایسے میرے ساتھی ہیں جن کا مقابلہ یہ آسمان کے تارے نہیں کر سکتے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، شاید اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے. میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ نبی نے فرمایا، عائشہ وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہیں؟ عمر بن الخطاب ہیں. یہ بات سننے کے بعد اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جارے ہوئے. کہا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ عمر کی نیکیاں تو یہ ہے کہ آسمان کے تارے بھی جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے والد ابو بکر، ان کی نیکیاں. اللہ نے مسکرائے، کہا کہ عائشہ تم بھی کمال کرتی ہو، پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں، اور پیمانہ ان آسمانوں ستاروں زمین کو بناتی ہو. نبی نے کیا کہا؟ انما جمیع حسنات عمر کاللیلۃ واحدۃ ابی بکر. عائشہ، بھلے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھنا عائشہ، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی صرف رات کی ایک نیکی ایک طرف. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگیاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی شجاعت و بہادری کے قصے اپنے بچوں کو سناؤ. ورنہ سوشل میڈیا کے اندر یہ آج ہمارے بچے کھوکھلے بنتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری بہنیں، آج ہمارے گھروں کی عورتیں بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں. آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے دنیا کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. کوئی کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کسی فلم ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی بزنس مین کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے. ایک صحابی کو آئیڈیل بناؤ، ایک صحابیات کو اپنے آئیڈیل بناؤ میری ماں بہنیں. اور میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ. توکل کیسے ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے. جب بھروسے کی بات آتی، صحابہ کرام اللہ پر کیسے بھروسہ کرتے تھے. جب اخلاق کی بات آتی، لوگوں سے کیسے ملاقات کرتے تھے. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے. رحماء بینہم، اسی طرح آپس میں اتنے کئی زیادہ رحم دل بھی ہوا کرتے تھے. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام کے اخلاق کے بارے میں، ان کی بھلائی، ان کی اچھائیاں، ان کے توکل کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت گزر جائے گا. سبحان اللہ، ایک ایسا واقعہ قرآن کریم کی آیت سورہ طلاق آیت نمبر 3 یاد رکھیں. سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے، تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک صحابی رسول تھے. دیکھیے توکل، جو بھروسے کی بات آتی تو صحابہ کرام اپنے اندر اللہ پر کیسا بھروسہ رکھتے تھے اور کیسا ان کا ایمان تھا اور اللہ کے رسول کی باتوں پر کس طرح وہ عمل کرتے تھے. ایک صحابی رسول
نام یاد رکھیں انشاءاللہ، بڑے پیارے جلیل القدر صحابی ہیں، مالک ابن العوف الاشجعی رضی اللہ تعالی، مالک ابن العوف الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں ان کا نام ذکر ہوتا ہے۔ سارے صحابہ مدینہ پہنچ گئے، اخیر میں جانے والے صحابہ جب مالک ابن العوف الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو ان کو جو ہے مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان کو قید خانے میں ڈالا گیا، ان کو جو ہے ان کے جسم پر موٹی موٹی سلاخیں ہاتھ اور پیروں پر باندھ کر کے انہیں قید خانے میں رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کو آسمان جو ہے سورج کی روشنی تک میسر نہیں ہوتی تھی، اندھیری کوٹری میں نہ کھانا نہ پینا۔ اللہ، کئی دن گزر گئے۔ مالک ابن العوف الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو ایک خط لکھا، کسی نہ طریقے سے ایک خط میں اپنے والد تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس خط میں نے لکھا تھا کہ ابا جان، یہاں پر مشرکین مکہ نے مجھے قید کر لیا ہے، مجھے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، مجھ پر ظلم اٹھائے جاتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے گزارش کیجئے کہ مجھے یہاں سے نکالے، چھڑائیں، یہاں سے مجھے نکال لیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خط جو ہے اپنے والد کے پاس پہنچتا ہے، اور رضی اللہ عنہ خط کو پڑھتے ہیں، بیٹے کا خط تھا، ابا جان بڑا ظلم مجھے ہو رہا ہے، اللہ نبی کو میرے حالات بتائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے گئے، نبی نے کہا کہ ابھی تو ہجرت ہوئی ہے، جنگ تو نہیں کر سکتے، بس ایک عمل میں بتاؤں گا، تم اپنے بیٹے تک یہ عمل پہنچا دے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بھی کھولے گا اور وہاں سے نکالے گا بھی انشاءاللہ۔ وہ عمل اس میں رسول پر کھڑے ہو کر کے اپنے بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، 3 چیزیں بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، یہ 3 چیزیں اگر میں اور آپ عمل کر لیتے ہیں، جس طرح اس صحابی کو اللہ رب العالمین نے رات کے اندھیروں کوٹریوں سے نکالا تھا، اللہ ہمیں پریشانیوں سے نکالے گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں مصیبتوں سے نکالے گا انشاءاللہ۔ جب باپ کا خط اپنے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، بیٹا نبی کا یہ حکم ہے، ابھی اسی وقت سے یہ 3 چیزیں تم اپنے لیے اختیار کر لینا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میرے عزیز دوستوں، میری مائیں بہنیں، نبی نے فرمایا اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر خوف خدائی پیدا کرو، تقوی پیدا کریں۔ اور دوسرا توکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تقوی، دوسرا توکل، اور تیسرا جب تک تم پریشانی سے نہ نکلو یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تقوی اللہ، اسی طرح توکل علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ رسول کہتے ہیں میں اسی وقت سے اللہ کا ڈر میں اپنے دل میں پیدا کیا، میرے ہاتھوں میں موٹی موٹی سلاخیں تھی، اسی وقت سے میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، توکل میں نے کیا۔ جیسے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا، میرے جسم سے بیڑیاں کٹ کر کے نیچے گر جایا کرتی تھی، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے جسم سے ساری بیڑیاں نکل گئی، کافروں کے سامنے سے میں نکل گیا، کافروں کے سامنے سے نکلا۔ اور جب میں مکہ سے مدینہ کے سفر میں جا رہا تھا تو رات میں نے دیکھا ایک طرف 1000 اونٹ اور 400 بکریاں، کتنی؟ 1000 اونٹ اور 400 بکریاں مشرکین مکہ نے جو مسلمانوں پر ظلم کر کے ہڑپ کر کے جو رکھی تھی، میں نے دیکھا۔ یہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں ایک چراوا تھا، جانوروں کو چلایا کرتا تھا، جس طرح جانور کو بلانے کی جو طریقہ ہوتا ہے ویسے آواز میں نے لگائی، میرے پیچھے 1000 اونٹ اور 400 بکریاں ایک ساتھ لے کر کے میں مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ اوپر دروازہ کھٹکھٹایا، ایمان دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان دیکھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد باپ کہتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا آیا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد بیٹے کو دیکھا، اپنے گلے سے لگایا، پیچھے جو ہے اونٹوں کا سیلاب ہے، بکریاں ہیں، کہا کہ تمہیں میں اپنے اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اونٹوں اور بکریوں کا جب تک اللہ کے رسول فیصلہ نہیں کریں گے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بڑے بڑے بلاؤں سے اللہ نکال لیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
نصیب. اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. نبی نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے, اس میں سے 5واں حصہ نکال کر کے بیت المال میں جمع کر دے. میرے بھائیوں, میری ماں بہنیں, اپنے توکل پیدا کریں. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے, صحابہ کرام, اور اسی طرح ان کی زندگیاں کیسے ہوا کرتی تھی, نبی کے ساتھ وہ کیسے اٹھا بٹا کرتے تھے, ان کی نمازوں میں کتنا خشوع خضوع تھا, ان کا اخلاص کیسے تھا, ان کا اخلاق کیسے تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. بھائیے, آپ مرد حضرات یہاں پر موجود ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, چند باتیں ان کے لیے بھی کہتے ہوئے آگے چلوں. میری مائیں اور بہنیں, الحمدللہ جہاں پر مردوں کے لیے تقوی کی بات بتائی, جب زندگی میں خواتین پر پریشانیاں آتی ہیں, جب زندگی میں خواتین پر تہمتیں لگتی ہیں, جب زندگی میں خواتین پر جب آزمائش و پریشانی مبتلا ہوتی ہیں, تو اللہ رب العالمین نے ایک راستہ بتایا ہے. واقعہ بتا کر کے انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. واقعہ تو آپ نے اکثر علماء کے زوال سنا ہوگا جسے واقعہ افک کہتے ہیں. میں تفسیر تو نہیں, چند باتیں بتا کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. واقعہ افک, ہم سب کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت رہتی تھی. وہ کیا عادت رہتی تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوے میں جاتے تو اپنے بیویوں میں سے کسی ایک اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے اور غزوات کے بعد واپس لاتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک ہوئی. غزوات ختم ہونے کے بعد جب ہم اپنے شہر کی طرف لوٹ رہے تھے, لوٹتے ہوئے دیکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں تو کہتی ہیں تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے, صحابہ سے کہا کہ تم آرام کرو اور اپنے سستا لو, اپنے اپنی حالتوں کو تھوڑا سا سدھار لو, تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے نکلتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ توجہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے. اس طرح سونا ٹیک لگانا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے. میرے دوستو, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے, اس زمانے میں ہودج, آج کے دور میں ڈولی کہتے ہیں, ڈولی جس طرح آج میں ہوتا ہے کہ اس طرح ڈولی بٹھا کر کے جو ہے شادیوں میں استعمال کیا جاتا ہے, خاتون کو لے جایا جاتا ہے, تو اس طرح کے ہودج تھے. اس ہودج یا ڈولی کے اندر میں اندر بیٹھی ہوئی تھی. مجھے قضائی حاجت کی ضرورت پڑی, مجھے کسی اپنی قضائی حاجت استنجا کی ضرورت پڑی. میں نے نبی کو نہیں بتایا, میں اپنے ہودج سے باہر نکلی اور باہر نکل کر کے سامنے جو درخت تھے ان درختوں کے درمیان میں چلی گئی. جب میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے آتی ہوں, آنے کے بعد میں نے دیکھا قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا ہے, قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے. نہ صحابہ ہے, نہ اللہ کے رسول ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, سب وہاں سے نکل چکے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو صحابہ کرام سے کہتے کہ رک جاؤ, میری بیوی عائشہ اندر نہیں. نبی کو علم غیب نہیں, اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں میرے سے. ہم عائشہ فرماتی ہیں میں آ کر کے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی جہاں پر میرا ہودج رکھا ہوا تھا. جب نبی کو پتا چلے گا کسی نہ کسی کو آپ بھیج دیں گے, اس ارادے سے میں وہیں پر بیٹھ گئی. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ بالکل قافلے کے آخر میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے طے کیا تھا کہ تم آخر میں آنا, جو بھی گری پڑی چیزیں اٹھا کر کے ساتھ میں لے کر کے آنا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک صحابی جو آخر میں آنے والے جن کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, صفوان بن معطل, وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے میری طرف آ رہے تھے اور انہوں نے مجھے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے میرا چہرہ انہوں نے دیکھ رکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے زبان پر الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اپنے اونٹ کی نکیل کو پکڑا. ہم عائشہ کہتی ہے شاید نبی نے بھیجا ہوگا یہ سوچ کر کے میں اونٹ پر سوار ہوئی. صفوان بن معطل اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے سامنے آگے چلنے لگے. ان کا میرا معاملہ بس اتنا ہوا, نہ کوئی بات چیت, نہ کوئی اور گفتگو. انہوں نے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا, انہوں نے اونٹ کو بٹھایا, میں سوار ہوئی اور آگے چلنے لگے. اتنا معاملہ اور کچھ نہیں. جیسے ہی مدینے میں شہر میں پہنچے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے دیکھا,
غیر مسلمین نے دیکھا اب ان کو جو موقع ملا کہ اس نبی کی ایک بیوی جو ہے غیر مرد کے ساتھ اللہ اکبر شہر میں داخل ہو رہی ہے، اب آپ کی جو ہے بدنام کرنے کا موقع ملا. اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی جو ہے منافقین کے ساتھ مل کر کے پورے شہر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط باتیں پھیلا دی، افواہیں پھیلا دی، تہمتیں لگا دی. سارے لوگ پریشان ہوئے، لیکن اس کی اطلاع ام عائشہ کو نہیں تھی. چند دن گزرتے گئے ام عائشہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول کا میرے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ الگ تھا. وہ محبت، وہ پیار، وہ جذبہ، وہ جو آپس کا جو ملاپ جو پہلے ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس طرح میرے ساتھ پیش نہیں آ رہی تھی. میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوشی سے مجھے بات چیت کیا کرتے تھے، دیکھا کہ جو ہے وہ خوشی بھی آج غائب ہے. میں پریشان تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے بیٹھے اور بنا کچھ بات کی اٹھ کر کے چلے گئے. میں بڑی پریشان ہوئی کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول کا یہ ماجرا ہے. اسی طرح دن گزرتے گئے ہم عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد ابو بکر سے پوچھا، ابا جان، اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں اپنے ابا جان کے گھر کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی ہمیشہ منع کیا کرتے تھے، بڑی محبت والی تھی. تو نبی نے کہا اس مرتبہ تم جا سکتے. اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی کا اس طرح فوراً اجازت دینا مجھے سنبھالا نہیں گیا. میں بڑی پریشان ہوئی. میں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی. وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ والد کا چہرہ بھی بالکل الگ سا ہے، پریشان حال میں. وہ کہتی ہے کہ میری پھوپھو یا پھوپھو کی بیٹی تھی جن کا نام ام مستہ تھا. ام مستہ کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ عائشہ تمہارے متعلق پورے شہر میں لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی ہے، صفوان بن معطل کو لے کر کے تمہارے متعلق تہمتیں پھیلائی ہے. عائشہ ہر لوگ آپس میں اپنے تمہارے متعلق باتیں کر رہے ہیں. میری مائیں بہنیں، جب اس طرح کی پریشانی آئی تو اما عائشہ نے کیا کہا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير. اللہ تو میرا نگہبان ہے، اللہ تو جانتا ہے. میرے والد ابو بکر نہیں جانتے، صحابہ کرام نہیں جانتے، اللہ کے رسول تک نہیں جانتے. اللہ تو جانتا ہے میرا دامن بالکل پاک ہے. اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا جو ہے حساب میں تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ اپنے گھر میں تھی، اللہ کے رسول آنے کے بعد میرے بازو بیٹھے اور اللہ کے نبی نے ایسے تلخ الفاظ کہے مجھے لگا کہ جو ہے یہ زمین میرے قدموں کے نیچے سے ہٹ گئی. نبی نے کیا کہا کہ عائشہ انک کنت من بنات آدم وان کنت الممت بذنب فاستغفر من اللہ. کہا کہ عائشہ تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ام عائشہ کہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ تو میرا نگہبان ہے، تو میرا وکیل ہے، اللہ میری پاک دامنی بیان فرما. اللہ سے پریشان ابو بکر صدیق کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں صحابہ کو بلا کر نبی مشورہ کر رہے ہیں. اللہ کیسے صحابہ تھے، کیا زندگیاں تھی. نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ صدیق اپنی بیٹی کے متعلق کچھ مشورہ دو. باپ ہیں، داماد سوال کر رہے ہیں. باپ نے کیا کہا اے اللہ کے رسول عائشہ میری بیٹی ہے، اگر واقعیتاً میری بیٹی نے غلطی کی ہے میری بیٹی کو آپ طلاق دے دو، کسی اور سے شادی کرو. یہی بات حضرت علی سے پوچھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو ابو بکر کی بات ہے وہی میری بات ہے. قربان جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق کون تھے؟ عمر فاروق کی متعلق ام عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے. عمر فاروق اپنی زبان اپنے گھر میں ادا کرتے. عمر فاروق کے فیصلوں پر قرآن کی آیت نازل ہوا کرتی تھی. اس عمر فاروق سے نبی نے مشورہ پوچھا، عمر تم تو کچھ مشورہ دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا؟ کہا اے اللہ کے رسول ایک سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، تو ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. کہا کہ جی ضرور. کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی بیوی بنانے والا کون ہے؟ کہا کہ اللہ ہے. تو کہا کہ آپ اللہ سے پوچھیے، آپ اللہ سے سوال کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر نبی نے کہا کہ عمر میں سمجھ گیا،
جیسے ہی اللہ کے رسول نیچے بیٹھ گئے، قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک نہیں، سورہ نور کی 18 آیتیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر کے زمین پر بھیجا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ 18 آیتیں، جب تک میں اور آپ، جب تک دنیا میں حفاظ کرام، علماء کرام، قرآن پڑھنے والے آنے والی قیامت تک یہ 18 آیتیں پڑھتے رہیں گے، اما عائشہ کی پاکدامنی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ساری باتیں واضح کر دی، ہم اللہ کے رسول اٹھے، کہا کہ عائشہ تمہارے کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاکدامنی بیان کر دی ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، زندگی میں جب پریشانی آتی ہے تو یہاں وہاں گلیوں کوچوں میں کسی فقیروں باباؤں کے پاس جا کر کے اپنی ہتھیلی یا تعویذات بنانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں جا کر کے اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اپنی پریشانیاں اللہ کے پاس رکھیں، انشاءاللہ اللہ ہماری بگڑی پار کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح وقت کی کمی، بہرحال انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اللہ صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے کبھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔